وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ پھسلایا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ عورت جس گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں ان کے نفس کے سلسلے میں، وغلقت الابواب اور دروازوں کو بند کر دیا، وقالت اور کہنے لگی ہیت لک وہ کام کر، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، یقیناً وہ میرا رب ہے جس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا، انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیز مصر کو کوئی اولاد نہیں دی، قطفیر جس کا نام تھا، اور بڑا اچھا آدمی تھا، شریف آدمی تھا، اور وزیر خزانہ بھی تھا۔ حکومت کی جانب سے اسفار بھی بہت ہوتے تھے، سفریں بھی ہوتے تھے، کبھی 2 دن چلا جاتا، کبھی 3 دن چلا جاتا، تو جس کی وجہ سے اتنے بڑے محل کے اندر صرف زلیخا اس کی بیوی رہتی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی لاجواب تھی۔ اب یہ زلیخا اکیلی رہتی تھی اور اس کے دل و دماغ پر شیطان حاوی ہو چکا تھا، اور اس کے اندر نفسانی خواہشات کو ابھار کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ میاں بیوی اگر شادی ہونے کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور کئی دن تک نہیں مل پاتے تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ جیسا کہ آج کل کے ہمارے مسلمان پیسہ کمانے کے لیے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کویت یا سعودی یا قطر وغیرہ چلے جاتے ہیں، سال ہا سال تک واپس لوٹ کر نہیں آتے، اور یہ بیوی اکیلی اور اس کے غلط تعلقات ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی اور کی غلطی نہیں، وہ مرد کی غلطی ہے۔ شادی ہونے کے بعد 4 مہینے سے زائد میاں بیوی الگ نہیں ہو سکتے، اگرچہ کہ عورت نے اجازت دے بھی دی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی عورت اور مرد شادی ہونے کے بعد ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر شوہر نہ ہو تو پھر عورت غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ان کویت کو جانے والے، سعودی عرب کو جانے والے محض 4 پیسوں کے کمانے کے لیے اپنا ملک کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں وہاں جانے کے بعد 4 سال 5 سال پھر اب یہاں اگر کوئی معاملہ غلط ہو جائے، بلکہ معاملہ غلط ہوئے ہیں، کئی مسائل ایسے ہوئے ہیں کہ ادھر چلا گیا آدمی، ادھر عورت کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم کر دی، اب انہیں وہاں سے آنے کے بعد جھگڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہی نے تو راستہ دیا تھا۔ تو اسی لیے مرد اور عورت کو چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جہاد کے لیے لوگ جاتے تھے، سال ہر سال تک، کبھی جہاد کے لیے نکل جاتے تو 1 سال لگ جاتا، 8 مہینے لگ جاتے، 7 مہینے لگ جاتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ رات میں مدینہ منورہ کے اندر پھرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کی تاریکی کے اندر کسی غریب آدمی کو کوئی ضرورت پڑ جائے اور میں بادشاہ رہتے ہوئے، امیر المؤمنین رہتے ہوئے اس ضرورت کو پورا نہ کر سکوں۔ تو اس وجہ سے لوگوں کی دیکھ بھالی کے لیے، نگرانی کے لیے رات میں گھومتے تھے۔ تو چنانچہ ایک گھر کے پاس سے ایک گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے عشقیہ اشعار کی آواز آ رہی تھی جو ایک عورت پڑھ رہی تھی۔
عشقی اشعار، جیسا کہ یعنی گانوں میں کہا جاتا ہے، گانے تو بالکل ناجائز اور حرام ہیں، یہ اپنے شوہر کے یعنی اس میں یہ اشعار پڑھ رہی تھی، کاش کہ وہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کہ جس کی وجہ سے یعنی کھاٹ وغیرہ سب محفوظ ہوتی، یہ اس طرح کے اشعار پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کان لگا کر سنا، اور اس گھر کے اندر دیوال پھلان کر کود پڑے، اور غصے میں اس عورت کو ڈانٹا کہ یہ رات کا وقت ہے، سو جاتی تو کچھ ہوتا نہیں، کم از کم عبادت کر لیتی، کم از کم اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی، کیوں اس طرح ایسے اشعار پڑھ رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ امیر المؤمنین، میرا چھوڑیے کہ میں اپنے شوہر کے سلسلے میں پڑھ رہی ہوں، آپ نے گھر کے اندر 3 گناہ کر کے آئے، آپ کے بارے میں سوچو، میرے بارے میں مت سوچو۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے دروازے کی طرف سے آنے کے بجائے دیوار پھلان کر آئے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے یعنی ایک اجنبی عورت کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہو، یہ دوسرا گناہ ہے۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ تنہائی میں آپ کھڑے ہیں، اجنبی عورت کے پاس تنہائی میں کھڑے ہیں، بغیر اجازت کے آئے، یہ تیسرا گناہ ہے۔ پہلے آپ اللہ سے معافی مانگ لیجیے، پھر مجھ سے بات کیجیے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ دیکھیے ایسا ہی ہوتے ہیں، جو بندے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں نا، ایکسیپٹ کرتے ہیں، بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، یہ تو بتا کہ تجھے کس چیز نے اس عشقیہ اشعار پڑھنے پر مجبور کر دیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ امیر المؤمنین، میرا شوہر جہاد میں گیا ہوا ہے اور کئی مہینے گزر چکے ہیں، اس لیے اس کی یاد میں پڑھ رہی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے، سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگی، اور اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، بیٹی کے پاس گئے اور پوچھا کہ بیٹی، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بغیر شرمائے کہ اس کا جواب دے دینا۔ تو بیٹی نے پوچھا کہ ابا جان پوچھئے، کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ شوہر اپنی بیوی شوہر کے بغیر کتنے دن برداشت کر سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے فرمایا، اس طرح اشارہ فرمایا، زبان سے بھی نہیں بولی، شرم و حیا کا یہ عالم تھا ان کا، زبان سے بولنا بھی نہیں، اس طرح اشارہ فرمایا۔ تو گویا 4 مہینے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی حکومت کا دور تھا، اعلان فرما دیا کہ جو کوئی جہاد میں گیا ہوا ہے، جس کے 4 مہینے ہو گئے ہیں، وہ فوراً گھر واپس آ جائے، اعلان جاری کر دیا۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب مرد اور عورت جدا ہوتے ہیں تو پھر عورت کے اندر بھی اور مرد کے اندر بھی، ایسا نہیں کہ زیادہ عورت کے اندر نفسانی خواہشات شیطان ابھارتا ہے، غلط راستے پر لگا دیتا ہے، اور ادھر مرد جانے کے بعد بھی، اپنی بیوی سے جدا ہونے کے بعد وہاں بھی وہ غلط تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اس آیت کے اندر دیکھیے، قطفیر تو ادھر ادھر جایا کرتا تھا، کبھی 2 دن لگ جاتے، کبھی 3 دن لگ جاتے، تنہائی ہوتی تھی زلیخا کی گھر کے اندر، اور حضرت یوسف علیہ السلام تو لاجواب حسن تھا ان کا، تو ان کے اوپر اپنا دل نچھاور کر دی، اور غلط یعنی نیت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے کے اندر بلایا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، تو دروازے سب بند کر دی، اس حضرت یوسف علیہ السلام کے نفس کے سلسلے میں ابھارنا شروع کر دی، یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف کی، واہ بھائی آپ کا حسن بڑا اچھا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، یہ اللہ نے حسن دیا ہے، ایک دن یہ حسن ختم ہو جائے گا۔ اس نے آپ کے آنکھ کی تعریف کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آنکھ بھی ایک دن خبر کے اندر ختم ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کی تعریف فرمائی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چہرے کو بھی ایک دن ختم ہونا پڑے گا، یہ جسم کا، یہ سارا کا سارا جسم فانی ہے،
تو اس طرح یعنی جیسے جیسے وہ کہنے لگتی حضرت یوسف علیہ السلام ویسے ویسے خبر کی یاد ان کے سامنے، آخرت کی یاد ان کے سامنے رکھتے تھے کہ آخرت کے اندر خبر میں جانے کے بعد انسان کے سارے اعضاء ختم ہو جائیں گے، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اس طرح فرماتے تھے۔ لیکن اس کے دل پر شیطان حاوی ہو چکا تھا، اسی لیے اس نے نہیں چھوڑا، کہنے لگی آؤ اپنی خواہش کو، میری خواہش کو پوری کرو۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب سنیے، قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، یقیناً وہ ہو کی ضمیر اگر وقال الذی اشتراہ، الذی کی طرف لوٹتی ہے، یعنی عزیز مصر کی طرف، عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، خریدنے کے بعد غلاموں جیسا معاملہ نہیں فرمایا، بلکہ اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھا ٹھکانہ دینا، غلاموں کی طرح نہیں دیکھنا، ہو سکتا ہے یہ بچہ آگے جانے کے بعد ہمیں نفع پہنچائے، اور یا نہیں تو کم از کم ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرا آقا ہے نا، وہ زمانے کے اندر اونر کو رب کہتے تھے، اپنے آقا کو رب کہتے تھے، تو اس طرح وہ میرا آقا ہے نا، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً اس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میری عزت کی ہے، اگر میں اسی کی بیوی کی طرف ناجائز ہاتھ بڑھا دوں تو یہ بڑا ظلم ہو جائے گا، اور ظلم کرنے والے یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیو اسی لیے کہتے ہیں، دیکھیے کسی بیوی کی طرف ہاتھ بڑھانا حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ایک گناہ یہ ہے کہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ تو میرے بھائیو آج محلے کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیے کتنے غلط تعلقات، کتنے گناہ، کتنے زنا کاریاں عام ہو چکی ہیں، پڑوسی کے ساتھ غلط تعلقات۔ تو اب حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں اپنے اونر کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا، اس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ یا دوسری تفسیر یہ ہے، یقیناً میرا رب یعنی اللہ، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، کنویں میں میرے بھائیوں نے ڈال دیا، مجھ پر ظلم کیا، لیکن میرے رب نے وہاں سے لا کر اتنا بہترین ٹھکانہ دیا ہے، میں اپنے رب کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، اور جو اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، یقیناً یہ ظالم ہے، اور ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب کوئی عورت اس کا شوہر رہتے ہوئے کسی دوسرے غیر مرد کو زنا کی طرف دعوت دیتی ہو اور زنا کروا لیتی ہو تو ایسی صورت پہ اس عورت پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو اسی لیے اللہ نے نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کو حلال کیا ہے۔ اگر اس کو حرام طریقے سے مرد اور عورت یعنی حرام طریقے سے اپنی خواہش کو بجاتے ہو، شریعت کے اندر بھی اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اسلامی حکومت کے اندر زناکار شادی شدہ زناکار مرد، شادی شدہ زناکار عورت کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، پتھر سے مار کر۔ وہ بھی تلوار سے گردن اڑانا نہیں ہے، پھانسی میں سزا دینا نہیں ہے، یا کسی اور طریقے سے ایک مار دو ٹکڑے نہیں ہے، بلکہ بیچ میں اسے کھڑا دیتے ہیں اور پورے ہر طرف سے مل کر پتھر سے اس لیے مارتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی رہتے ہوئے دوسری بیوی کی طرف ہاتھ بٹایا تھا، یہ اپنا شوہر رہتے ہوئے دوسرے مرد کی طرف ہاتھ بٹایا تھا، اس لیے اللہ نے اتنی خطرناک سزا رکھی ہے زناکار، شادی شدہ زناکار مرد اور عورت کے لیے۔ تو میرے بھائیو اسی لیے آج زنا عام ہو چکا ہے۔ ایک رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے، ایسی بروکر عورتیں موجود ہیں جو آپس میں غلط تعلقات قائم کروا کر اپنے شوہر سے جدائیگی ڈال رہے ہیں، یعنی ان کو کسی اور کے نام پر بلا لینا اور ان کو کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق کروا دینا اور اس سے زنا کروانا، اور جو اس سے شادی ہوا ہے اس کو الگ کروا دینا۔ ایسی کئی عورتوں کے کیسز آج چل رہے ہیں، اور وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق ہو جاتی ہے تو اپنا جو شوہر ہوتا ہے اسے بھی لات مار دی، تو ضرورت نہیں تیری۔
تو ایسی عورتیں، وہ بھی کون غیرہ نہیں ہے، سب مسلمانات بول رہا ہوں میں، غیرہ تو ان کے پاس تو 10 تعلقات قائم کر لے، ان کے قانون میں آ کر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اسلام پاکیزہ مذہب ہے، ایسے گندے چیزیں اسلام کرنے نہیں دیتا۔ تو اس لیے ایسے ظالم لوگ دنیا کے اندر بھی زنا کی سزا اللہ کی لاٹھی برسنے کے بعد ہی دنیا سے جائیں گے۔ زناکار آدمی پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ زانی آدمی اپنی زنا کو صحیح سمجھتا ہے اور اسے اچھا سمجھتا ہے تو پھر وہ اس کے ایمان میں خطرہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، زنا کو ختم کروانا ہے۔ آج کل بیوہ عورتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، ان کو راشن کا انتظام تو ہم لوگ کرتے ہیں، شادی کا انتظام کیوں نہیں کروا؟ اصل میں شادی کا انتظام کرنا چاہیے نا، ان کے نکاح کا انتظام کروا دو، تو تب آپ نے ان کے ساتھ بڑا احسان کیا۔ راشن غیشن سے آپ کا احسان نہیں ہوگا، راشن سے آپ کو، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ راشن تقسیم کرنے سے ہم نے بڑا نیکی کا کام نہیں۔ معاشرے کے اندر زنا کو اور غلط تعلقات کو ختم کرنا ہے۔ جن کے شوہر انتقال ہو چکے ہیں اور جو طلاق شدہ عورتیں ہو چکے ہیں، ان کے نکاح کا بندوبست کرو، یہ آپ نے ان کے اوپر احسان کیا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اسی لیے معاشرہ جب شوہر کے بغیر ایسے گزارتا ہے تو اس میں برائیاں زیادہ ہوں گی۔ آپ چاہے ان کو کوئی بھی راستہ دکھلا دیں، کمائی کا راستہ دکھلا دیں، لیکن اصل میں نکاح کا راستہ نہیں دکھلائیں گے تو معاشرے میں زنا عام ہوتا ہی رہے گا۔ تو بہرحال انشاءاللہ اگلی بات بعد میں آئے گی۔ اسی لیے ہمارے معاشرے کو بچانا ہے تو ہمیں آ کر ان بیوہ عورتوں کے لیے، جیسے یہ بڑے بڑے لوگ یعنی نکاح کا یہ تقریب کرتے ہیں کہ بھئی یہاں نکاح کے لیے آ کر دونوں کو آپس میں رشتہ جڑواتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بیوہ عورتوں کا نظام کر دیجیے، جو گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور جن کو ایک تو پیسہ ان کے پاس نہیں ہے اور کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، دوسرا شوہر نہیں ہے، تو پھر یہ دو چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے لامحالہ عورت کا قدم غلط راستے کی طرف ضرور اٹھ جائے گا۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے رپورٹ پیش کی تھی جمعہ کے دن، ایک ایسی بروکر عورت ہے جو 100 عورتیں ہماری مسلمان کی، لگ بھگ 100 عورتیں زنا میں ملوث ہیں، اور ایک رات کے زنا کے لیے صرف 500 روپے دے کر زنا کروایا جا رہا۔ 500 روپے میں 200 روپے اس بروکر کے لیے، جو آٹو والے ہیں وہاں تک پہنچانے کے لیے ان کے لیے بھی 200-300 روپے دے دیتے ہیں۔ 1000 روپے میں ایک عورت ایک رات گزار رہی ہے۔ ایسے 100 عورتیں۔ بہرحال میرے بھائیو، بڑی درد کی بات ہے کہ دو چیزیں ان کے لیے، ایک پیسے کی کمی، غربت، دوسرا شوہر کی کمی۔ تو اگر ہم نکاح کا بندوبست کر دیں گے تو انشاءاللہ زنا ختم ہو جائے گا۔ نکاح کا بندوبست نہیں کریں گے، آپ چاہے کتنا بھی مدد کر لو، وہ مدد آپ کے لیے اتنا زیادہ فائدہ نہیں دیتی جتنا ان کے لیے نکاح کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔